بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ مور اور سانپ جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سب پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ جنت کے پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں۔ شیطان نے کہا، میں ایک عالم فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور ایسے ہی ساری عمر تم خوبصورت رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام رہنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ پھر شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابد حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ منہ کے اندر گیا تو ان دونوں کے ستر واضح ہو گئے۔
اس کے بعد دونوں ہی اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لے آیا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا، پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔